بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والترتيب في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية. فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والا ترتیب سے وضو کرے، چنانچہ اسی عضو سے وضو شروع کرے جس کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور داہنی جانب سے وضو کرے. اور وضو میں ترتیب ہمارے نزدیک سنت ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فرض ہے. اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، والفاء للتعقیب، اور فا تعقیب کے لیے ہے. وَلَنَا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ الْوَاوِ وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ. ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حرف واو مذکور ہے جو اہل لغت کے متفقہ فیصلے سے مطلق جمع کے لیے ہے. فَتَقْتَضِي اعقاب غسل جملة الاعضاء، لہذا یہ تمام اعضاء کو دھلنے کے بعد میں ہونے کا تقاضا کرے گا. وَالْبَدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ فَضِيلَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل. اور دائیں جانب سے شروع کرنا باعث فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز میں داہنی جانب کو پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جوتا پہننے اور کنگا کرنے میں بھی. قال وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِندَنَا وَعِندَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں صاحب ہدایہ وضو میں ترتیب کی حیثیت کو واضح فرما رہے ہیں. اعضائے وضو کو ترتیب وار کرنا کیسا ہے؟ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی ترتیب کے مطابق وضو کرے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. غسل وجہ، غسل یدین الی المرفقین، مسح رأس، اور غسل رجلین الی الکعبین، یہ ترتیب ہے. رہا یہ سوال کہ اس ترتیب کا حکم اور اس کی حیثیت کیا ہے. اس ترتیب کا حکم اور اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ایک سوال ہے. تو اس سلسلے میں حضرات فقہا کی مختلف رائیں ہیں. حضرات فقہا کی آراء مختلف ہے، چنانچہ احناف کی رائے تو یہ ہے کہ مذکورہ ترتیب سنت ہے،
اور اگر کوئی شخص بدون ترتیب بھی وضو کر لے تو بہرحال اس کا وضو تو ہو ہی جائے گا۔ اس کے برخلاف حضرات ائمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب فرض ہے۔ اعضاء وضو کے درمیان ترتیب کا لحاظ اور خیال رکھنا فرض ہے، اور جو شخص ترتیب کے بغیر وضو کرے گا اس کا وضو ہی نہیں صحیح ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اور اس آیت سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ فَاغْسِلُوا میں فا مذکور ہے، فَاغْسِلُوا فا مذکور ہے جو تعقیب بعد میں کرنے کے لیے ہے، تعقیب کے لیے ہے، بعد میں کرنے کے معنی کے لیے ہے، اور تعقیب سے ترتیب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس نقطۂ نظر سے آیت قرآنی کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے سب سے پہلے اپنا چہرہ دھونا چاہیے، اور جب غسل وجہ میں ترتیب ثابت ہو گئی اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جو ہی قیام الی الصلاۃ کا ارادہ ہو تو فوراً غسل وجہ کا فریضہ انجام دیا جانا چاہیے، اور جب غسل وجہ میں ترتیب ثابت ہو گئی تو دیگر اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہوگی، اس لیے کہ وہ سب فاغسلوا وجوہکم پر معطوف ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا وارجلکم، اور کسی بھی مرتب پر معطوف ہونے والی چیز بھی مرتب ہوا کرتی ہے، کسی بھی مرتب پر معطوف ہونے والی چیز بھی مرتب ہوا کرتی ہے، اس لیے تمام اعضاء کے درمیان ترتیب ثابت ہوگی، واجب اور ضروری ہوگی۔ ان حضرات کا دوسرا مستدل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیروں کو دھلنے کا حکم مسح رأس کے بعد بیان کیا ہے۔ غسل وجہ، غسل یدین، اور غسل یدین کے بعد میں مسح رأس کا حکم ہے، اور مسح رأس کے حکم کے بعد میں پھر غسل رجلین کا حکم ہے، تو پیروں کو دھونے کا حکم مسح رأس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ اگر ترتیب فرض اور ضروری نہ ہوتی تو غسل رجلین کے حکم اور بیان کو تذکرہ مسح سے مقدم کر کے مغسولات کے ساتھ بیان کر دیا جاتا۔ غسل وجہ، غسل یدین، غسل رجلین، ان سب کو پہلے بیان کر دیا جاتا، اس کے بعد میں ممسوح مسح رأس کا ذکر کیا جاتا، اور سب سے اخیر میں مسح رأس کا تذکرہ ہو جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضو میں ترتیب ضروری اور فرض ہے۔ ولنا ان المذکور فیہا حرف الواو وہی لمطلق الجمع باجماع اہل اللغت فتقتضی اعقاب غسل جملۃ الاعضاء۔ یہاں سے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں فا کے بعد حرف واو ہے، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ فاغسلوا وجوہکم کے بعد واو کے ذریعے ایدیکم وغیرہ کو اسی پر معطوف کیا گیا ہے، اور اکثر نحویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اکثر فقہا کا، اکثر نحویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ اکثر نحویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، الواو لمطلق الجمع۔ اب یہاں فا فاغسلو اور واو دونوں جمع ہیں، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے، فا کے معنی پر بھی عمل کیا جائے اور واو کے معنی پر بھی عمل کیا جائے۔
چنانچہ غور و فکر کے بعد میں معلوم ہوتا ہے، آیت کریمہ میں غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فغسلوا کا فا تعقیب کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ شواف حضرات نے اور دیگر ائمہ ثلاثہ نے سمجھا ہے۔ فغسلوا کا فا تعقیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذا قمتم کے ذریعے جو شرط بیان کی گئی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فغسلوا وجوہکم، اذا قمتم کے ذریعے جو شرط بیان کی گئی ہے اسی شرط کے جواب میں یہ فا واقع ہے، لہذا جب یہ تعقیب کے لیے نہیں، یہ فا جب تعقیب کے لیے نہیں ہے تو اس سے ترتیب کا اس بات چھ معنی دارد، لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ فا تعقیب کے لیے نہیں، جب تعقیب کے لیے نہیں تو ترتیب کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ اذا قمتم جو شرط ہے اس کے جواب میں یہ فا واقع ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فا کو تعقیب کے لیے مان بھی لیں، اگر ہم فا کو تعقیب کے لیے مان بھی لیں تو اس صورت میں آیت قرآنی کا مطلب یہ ہوگا کہ اعضائے اربعہ کا وظیفہ، اعضائے اربعہ کا وظیفہ اور ان کا عمل غسل و مسح قیام الی الصلاۃ پر موقوف ہے۔ آیت قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے اربعہ، چاروں کے چاروں اعضاء کا وظیفہ، وظیفہ غسل و مسح، چاروں اعضاء پر جو عمل کیا جاتا ہے، دھونے اور غسل کرنے اور مسح کرنے کا جو عمل ہے، یہ عمل قیام الی الصلاۃ پر موقوف ہے، اور اس توجیہ پر قیام الی الصلاۃ اور اعضائے اربعہ کے مابین ترتیب ثابت ہوگی، نہ کہ خود اعضائے اربعہ میں ترتیب کا ثبوت ہوگا۔ اس توجیہ پر قیام الی الصلاۃ اور اعضائے اربعہ کے مابین ترتیب ثابت ہوگی، نہ کہ خود اعضائے اربعہ میں ترتیب کا ثبوت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ چاروں جو اعضاء ہے ان اعضاء کو مرتب کیا جائے گا قیام الی الصلاۃ پر، یعنی قیام الی الصلاۃ کے بعد میں اعضائے اربعہ کا وظیفہ ان دونوں کے درمیان ترتیب ہوگی، نہ کہ خود اعضائے اربعہ میں ترتیب کو ثابت کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے مابین واو موجود ہے، اور واو کے ہوتے ہوئے ترتیب کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی، تاہم واو ترتیب کے خلاف علم بغاوت بھی نہیں بلند کرتی ہے۔ اس لیے ہم احناف اس بات کے قائل ہے کہ ترتیب فرض اور واجب تو نہیں، البتہ مسنون ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر فا کو تعقیب کے لیے مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، آیت قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے اربعہ کا وظیفہ اور ان کا عمل یعنی غسل و مسح قیام الی الصلاۃ پر موقوف ہے، اور اس توجیہ پر قیام الی الصلاۃ اور اعضائے اربعہ کے مجموعے کے درمیان ترتیب ثابت ہوگی، قیام الی الصلاۃ اور اعضائے اربعہ کے مجموعہ کے درمیان ترتیب ثابت ہوگی، نہ کہ خود اعضائے اربعہ میں ترتیب ثابت ہوگی۔ والبداءۃ بالمیامن، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ دائیں جانب سے وضو کا آغاز کرنا عمدہ بھی ہے اور باعث فضیلت بھی ہے، اس لیے کہ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معمولات میں دائیں جانب سے ابتدا اور آغاز کو خود بھی پسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں اس بات کا خیال فرماتے تھے کہ وہ داہنی جانب سے انجام دیا جائے۔ حضرات صحابہ کو بھی اس کی تلقین و تاکید فرماتے تھے، اور اپنے اس ارشاد سے انہیں ابتدا بالیمین، داہنی جانب سے ابتدا اور آغاز کرنے کی اہمیت بتلاتے تھے۔ ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں ابتدا بالیمین پسند ہے، یہاں تک کہ جوتا پہننے اور کنگا کرنے میں۔ حالانکہ یہ معمولی عمل ہے، جوتا پہننا، کنگا کرنا،
جیسے معمولی امور میں بھی یہ عمل عند اللہ محبوب ہے، معمولی سے عمل میں بھی ابتدا بالیمین عند اللہ محبوب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ لہذا اعضائے وضو کے وظیفے کو انجام دیتے وقت ابتدا بالیمین کا خوب خیال رکھا جائے، اس لیے کہ یہ باعث فضیلت ہے اور مستحب اور پسندیدہ ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما